صدر مملکت عارف الوی نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری مسترد کر کے واپس بھیج دی۔ ذرائع کے مطابق صدر نے وزارت پارلیمانی امور کو سمری بغیر دستخط واپس کی۔ صدر مملکت کا کہنا ہے پہلے ایوان مکمل کریں پھر اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ رہنما نون لیگ اعظم نذیر تارڑ نے کہا وقت پر اجلاس نہ بلا کر صدر آئین سے روگردانی کر رہے ہیں۔ صدر نے اجلاس نہ بھی بلایا تو الیکشن کے 21ویں روز اجلاس ہو جائے گا۔ سینیٹر رضا اربانی نے کہا کہ صدر کا قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کرنا آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بدقسمتی ہے اس وقت آئین پر جو حملہ ہوا وہ ایوان صدر سے ہو رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان بولی صدر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے۔ اجلاس کو مخصوص نشستوں کے فیصلے سے مشروط کرنا افسوسناک ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس 29 فروری کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے مطابق اجلاس 29 فروری کو طلب کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت۔ صدر کے سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ آئین کے مطابق ہر صورت انتخابات کے 21 روز بعد قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس منعقد ہونا ہے۔ صدر کے سمری مسترد کرنے کے باوجود اجلاس 29 فروری کو ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کی درخواست پر اوپن سماعت کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ آج درخواست پر سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل اور درخواست گزاروں کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے 18 دن بعد بھی فارم 45 ویب سائٹ پر جاری نہیں کیے۔ قانون کے مطابق 14 دن کے اندر فارم 45 کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن ایکٹ کی شق 95 کی ذیلی شق 10 اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو پابند کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے مطالبات سے اصولی اتفاق کر لیا۔ ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق نون لیگ نے ہمارے مطالبات پر اصولی اتفاق کر لیا۔ حتمی اتفاق کے لیے مذاکرات آئندہ دنوں ہونے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کا بلدیاتی حکومتوں کی خود مختاری اور مضبوطی کے لیے آئینی ترامیم اولین مطالبہ ہے۔ گورنر سندھ اور وزارتوں پر بھی دونوں جماعتوں کے درمیان حتمی بات چیت ہونی ہے۔ رابطہ کمیٹی سے رائے لی گئی ہے حکومت میں شامل ہوا جائے یا اپوزیشن سیٹوں پر بیٹھا جائے۔ فیصلہ حتمی مذاکرات کے بعد کیا جائے گا۔ میں مریم نواز شریف سندھ کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں سندھ کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی و وفادار رہوں گی اور وفادار رہوں گی۔ مریم نواز شریف پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب۔ ایوان میں 220 ووٹ ملے۔ پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کا بائیکاٹ۔ پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ارکان نے واک آؤٹ کیا اور اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا دے دیا۔ مریم نواز نے حلف بھی اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب نے حلف لیا۔ نواز شریف شہباز شریف بھی موجود تھے۔ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ آفس کا چارج سنبھال لیا۔ وزیر اعلیٰ آفس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مریم نواز کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی، وہ آج یہاں نہیں ہے لیکن میں وہ غائبانہ طور پہ یہ سیٹس ان کی خالی ہیں۔ ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کی خواہش نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد مریم نواز کا اسمبلی میں پہلا خطاب۔ بولی اپوزیشن ایوان میں ہوتی اور جمہوری عمل کا حصہ بنتی، شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ ووٹ نہ دینے والوں کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ میرے دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے رہیں گے۔ نون لیگ کی نہیں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ میرا وزیر اعلیٰ بننا ہر پاکستانی خاتون کے لیے ایک اعزاز ہے۔ کرپشن کے خلاف میری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ عوام کے خادم ہیں، کرسی لے کر بیٹھنے نہیں آئے۔ ساتھ دینے پر پیپلز پارٹی، کاف لیگ، آئی پی پی اور ضیاء لیگ سے اظہار تشکر۔ آج کا دن جو کہ ایک جمہوری عمل کا ایک دن تھا، کالا ترین سیاہ ترین دن تھا، جہاں پر جس طریقے سے اسپیکر صاحب نے جس طریقے سے بلڈوز کیا، میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے۔
سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب احمد کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ماننے سے انکار۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب اسمبلی میں جمہوری عمل کا سیاہ دن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب اخلاقی، جمہوری اور آئینی نہیں۔ اسپیکر نے جمہوری عمل جس طرح بلڈوز کیا، ایسا سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ ہم بڑا دل کر کے آئے تھے لیکن ہمیں بولنے ہی نہیں دیا گیا۔ ایوان سبزی منڈی بنا ہوا تھا، پنجاب اسمبلی کے رولز کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسپیکر کے رویے پر بہت افسوس ہوا۔ ہم بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ رکن اسمبلی نثار جٹ بولے، ہم مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ارکان کو روکا گیا۔ ایوان میں ثابت کریں گے کہ پنجاب اپوزیشن کے سر پر چلے گا۔ سستے رمضان بازار بھی لگائیں گے، ان کی بھی ایفیکٹو مانیٹرنگ شروع ہوگی، اور آج سے میں ان جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے 1 روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان المبارک میں عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ 70 لاکھ مستحق فیملیز کے لیے پیکج گھروں پر پہنچائیں گے۔ آج سے پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات ملیں گی۔ 3 مہینے کے اندر پورے پنجاب میں سروے کروا کر ہر ضرورت مند کا ڈیٹا بنانے کا کہہ دیا ہے۔ نوجوانوں کی زندگی میں بہتری اور ان کے لیے روزگار اور تعلیم کی فراہمی اپنا مشن قرار دے دیا۔ صوبے کے قابل بچوں کو دنیا کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹیز میں سرکاری خرچے پر داخلے دلوانے کا اعلان۔ یوتھ لون، ٹریننگ اور لیپ ٹاپ اسکیمیں بحال کر دی۔ طلبہ کو الیکٹرک موٹر بائکس دی جائیں گی۔ انٹرنشپ کا ماہانہ معاوضہ 25,000 ملے گا۔ صوبے میں 5 IT سٹی بنانے اور طلبہ کو جدید فری وائی فائی کی سہولت دینے کا وعدہ۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب۔ ملکی تاریخ میں وزیر اعلیٰ کی ہیٹرک کرنے والے پہلے سیاستدان بن گئے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں 148 ارکان نے ووٹ دیے۔ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں 112 ووٹ حاصل کرنے والے پہلے وزیر اعلیٰ کا اعزاز حاصل کیا۔ MKM کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے۔ آزاد ارکان نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آج حلف اٹھائیں گے۔ فیملی نے ہمیشہ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑتا ہے، جب تک ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے مجھے وہ قوت دیں کہ میں ان مشکل حالات سے نپٹ سکوں، اس صوبے کو اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اگلی بار بلاول بھٹو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنیں گے۔ دیگر 3 صوبوں کے لوگوں کو بھی قائل کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ آصف زرداری اگلے ماہ ایک بار پھر صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ مزید کہا، انا کے لیے ملکی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے۔ تمام پارٹیاں مثبت کردار ادا کریں۔ جو نہیں جیت سکتے وہ دوسروں پر غلط الزام لگاتے ہیں۔ اگر کوئی کراچی کو سندھ سے الگ سمجھتا ہے وہ اپنے دماغ سے نکال دے۔ ہاؤس کی روایات کو برقرار رکھنا ہے۔